حضرت صالح اور اونٹنی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی۔ مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی، پانی بھی بہت تھا۔ لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے تھے، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غارنما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا، سرخ و سفید رنگ، لمبے قد اور مضبوط، جس کا مالک یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بت قدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کی کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ انہوں نے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، آج میں تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کے بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سرداروں، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے۔ اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھیں۔ ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں؟ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ آئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی طرح کے رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سرداروں اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے، وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے، تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا، اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ بت خانوں کے مالک یعنی کہن کہتے، اے لوگو، خود سوچو، جو ہاتھ گناہ گار ہوں، ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں معزز بن جائیں۔ کچھ جھوٹے دانشور دور کی کوڑی لائے اور کہنے لگے، دراصل اس صالح علیہ السلام کا علیحدہ اور تنہا رہنے سے نعوذ باللہ ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے تو کہتے، بیچارے صالح پر کسی بدروح کا سایہ پڑ گیا ہے۔ بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آئے کہ صالح جادوگر ہو گیا ہے۔ کچھ سردار کہتے، ہمیں یقین ہے کہ صالح نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے، یہ بہت چالاک شخص ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور قدوں کے کاہنوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔
آپ کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان ایمان لانے والوں کو بیوقوف قرار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ وہ آپ کو اپنے طاقتور قبیلے کا معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ان دنوں قبیلے کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے بت قدوں کے کاہنوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کے بارے کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار بہت ڈرے۔ وہ کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بایا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت غصہ کھاتے۔ آخر دو مالدار اور امیر عورتوں نے دو آدمیوں کو تیار کیا، انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا اور ان سے کہا وہ اللہ کی اس نشانی اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں۔ یہ دو آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی خوفناک کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے تو خوفزدہ ہوئے مگر رقم کے لالچ اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر تیار ہو گئے۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے اونٹنی کنویں کے قریب آئے گی وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالم چپکے سے کنویں کی اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ بے قصور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہ لوگ چھپ کر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اونٹنی پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا بھی حوصلہ بڑھا۔ وہ بھی اپنا غصہ اتارنے پہنچ گئے۔ اب وہ سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ اونٹنی کو مارنے والوں کو رشوت دینے والی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے صالح، ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بیوقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں پر 24 گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کے نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات جب اونٹنی کے قاتل تک پہنچی تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یوں حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ باقی قبیلوں سے بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکے گا اور ڈر کر خاموش ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی۔ اگر قوم اس کی کوشش بھی کرتی ہے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ اسی رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ بگولے کی شکل کے اس طوفان کی گرج انتہائی دہشت ناک تھی۔ اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ مضبوط محلوں اور قلعہ نما مکانوں میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ اللہ کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی۔ ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ مکانات اور محلات کا تو ذکر ہی کیا، پہاڑ بھی یوں نظر آ رہے تھے جیسے ہوا ان کے آر پار ہو کر گزری ہو، اور یہ پہاڑ اور محل
پتھروں کے نہیں بلکہ کپڑے کے بنے ہوئے تھے اور ہوا نے آگ کی طرح ان کو جلا کر تباہ کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی کی زندگی وہیں گزاری۔